بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الصاحب عليه السلام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد. ماہ مبارک شعبان عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رسول اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی جو دعائیں ہیں اس میں ھذا شہر نبیک، خدا یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ، بلکہ مولا سے حدیث بھی ہے کہ فرماتے ہیں رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. تو پھر رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو بالکل صاف ہو گیا نا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا. صلوات اور اسی مہینے سے ماہ مبارک رمضان کی تیاریاں کرنے والے کر لیتے ہیں، بلکہ کتنے تو ماشاءاللہ رجب سے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. بلکہ خود رسول اللہ نے بھی بس ایک ذرا سا اشارہ کر کے شعبان کے آخری جمعے میں خطبے میں فرمایا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. یا قد اقبل الیکم شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں تم مدعو کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، نیوتا دیا گیا ہے نا. کاہے کے لیے؟ الی ضیافت اللہ، خدا کی مہمانی کے لیے. دیکھیے بغیر کیے کچھ ملتا ولتا نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس بھی کیا ہے؟ بولیے، تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. تو بڑی عظمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نے فرض کیجئے رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے. وہ تو ہی ہے اپنی جگہ پر واجب چھوڑنا، لیکن ایک بالکل دو دنا چار والی کیا نام ہے؟ شمیم بھائی تو اچھے شاعر ہیں اس علاقے کے ماشاءاللہ. تو ایک دن، یہ مثال ہے برا مت مانیے، تو ایک دن یہ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے تو ہم نے کہا کیا بھائی شمیم بھائی کہاں؟ کہنے رہے وہ فلاں منتری جی کی لڑکی کی شادی ہے، آپ نہیں چلیں گے؟ ہم نے کہا یار ہمیں نیوتوئی نہ ملا ہے تو ہم کہاں جائیں گے. ارے چلیے. ہم نے کہا نہیں بھیا بلا بلائے ہے نا. تو طریقہ کیا ہے کہ آدمی چاہے جتنا بڑا ہو بغیر بلائے. اب رمضان یہ ہے کہ نیوتا ملا ہے تم کو اللہ کی مہمانی کا. اب رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نیوتوئی نہیں ملا ہے. صلوات بر محمد.
حاضرین تو بہرحال بہت وقت آپ کا انشاءاللہ شاید نہ لیں، تو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ بڑی برکتوں کا مہینہ تھا، بڑی عظمتوں کا مہینہ تھا، اور بہت کچھ تھا اس مہینے میں، ہے نا۔ جناب زینب کی ولادت اسی مہینے میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، جناب عباس کی ولادت اسی مہینے میں، بر روایت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، قاسم کی ولادت اسی مہینے میں، علی اکبر کی ولادت اسی مہینے میں، اور ابھی جو سب سے اس میں گزرا جو ہے وہ 15 شعبان ہمارے امام کی ولادت اسی مہینے میں۔ تو بڑے غضب کا مہینہ ہے جو اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ اور عظمتوں والا مہینہ اس کا خود کا مہینہ آ رہا ہے۔ لہذا یہاں ایک 40-50 منٹ میں حضرت کے بارے میں، چونکہ ان کا مہینہ ہے اور ولادت کی تاریخ ابھی گزری ہے، اسی لیے میں نے خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی ہے وہ بھی انہی کی پڑھی ہے کہ وہ ہم کو آپ کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا ان کو ہم سے آپ سے لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے کہہ دیں، اگر آپ وہ کیجئے گا تو پھر کام ہمارا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے، پھر اس کو میں گزارش کروں۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ کیا حکم ہوا؟ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو صاحب وہ زبان ملے گی کہاں؟ ہم لوگ سب لوگ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے۔ ہم نے جو بھی بدماشی کی ہے، گالی پھکڑ جھوٹ کچھ کیا ہے، وہ اپنی زبان سے نا۔ شمیم صاحب کی زبان سے تو ہم نے گالی بکی نہیں ہے۔ تو اب اچھا، اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، ہم اپنے لیے خود دعا کریں گے تو اول تو گارنٹی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ چاہے جتنی بڑھیا نماز روزہ کہہ لو، کربلا کہہ لو، حج کہہ لو، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ میں اپنی جیب سے تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بتائی مولوی صاحب، کونو جو ہے تبھی جو بیج بتاؤ۔ ہم گئے جوگی پور 40 دن رہ چلے، ہم نے کہا جوگی پور نہیں، تو کربلا چلے جاؤ، نہیں قبول ہوگی۔ ایسا کیسے؟ میں نے کہا ایسا ایسے کہ روایت موجود ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، ہاں، دعائے کمیل میں کیا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو ہماری دعاؤں کو روک لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ اس کا مطلب کچھ گناہ ایسا ہے نا، چلو بھائی ہنسو مت تو رہی اور چل دیکھ لیتے بس۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے، ڈرائیور اور مولانا دو لوگوں کی نگاہ پبلک کے ایک ایک آدمی پر ہونا ضروری ہے۔ ڈرائیور کی نگاہ نہیں ہوگی تو کچل دے گا، سمجھ گیا؟ مولوی کی نگاہ نہیں ہوگی تو یا تو چھوٹی کر دے گا یا بڑی کر دے گا، تو اس کو موڈ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سمجھ لو دیکھیت ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا ہمارا وہ گناہ معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو اس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی نا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنی نیکی کر لو، وہ گناہ ہے تو دعا قبول۔ وہ کون سا؟ ایک روایت اس کی سن لیا، اور بھی گناہ ہوں گے، اس لیے کہ اس میں ذنوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم
خاندان رشتہ دار لوگوں کا خیال نہ کرنا، خالہ پھپھو چچا ان لوگوں سے آنا جانا بند رکھنا دعا کو قبول نہیں ہونے دینا۔ اب تو چاہے جتنا کربلا چلے جاؤ، اگر پھپھو کے یہاں سے آنا جانا نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہونا ہے۔ صلوات تو ہم اگر اپنی دعا کرتے ہیں تو اول تو 50 شرط ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اچھا قبول ہو گئی تو اتنے تو ملا ہے نا، ملے گا نا جتنا مانگے ہو، یہ زیادہ ملے گا، جتنا مانگا اتنا ملے گا۔ لیکن روایت کہتی ہے، میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں۔ جو لوگ حج پہ گئے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، روز عرفہ ہے نا، 9 ذی الحج، میدان عرفات میں کوئی یہاں دعا لیے، کوئی وہاں کتاب لیے، اپنا اپنا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی نقل کرتا ہے، صاحب میں نے میدان عرفات، اچھا دن بھر رہنا ہے تو وضو ٹوٹے گا، پیشاب کرنے جائے گا، تو کہ 2-3 بار ہم اٹھ کے اپنی جگہ سے گئے تو ان کو دیکھا بڑے صاحب بڑا گڑ گڑا کے بڑے خضوع و خشوع سے دعا کر رہے تھے، مگر دعا کیسی تھی؟ یا اللہ شمیم کا لڑکا سعودیہ گیا اس کو اچھی روزی لگوا دے، یا اللہ وسیع حسن لڑکا ایران گیا ہے اس کو پڑھنے میں دل لگ جائے، یا اللہ فلانے کا لڑکا نیٹ کا دے کے آیا ہے وہ کوالیفائی ہو جائے، یا اللہ فلانے جو ہے بیچارے وہ ان کے رشتے کے لیے ان کی لڑکی کی شادی طے ہو جائے۔ جتنی دعا سب دوسرے کے لیے، گاؤں والوں، تو کہنے لگے یار آج تم کو ہم نے دیکھا بہت مزیدار انداز میں دعا کر رہے تھے بڑے خلوص سے، مگر جب سنا تو تم دوسرے کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگا کہ تو میں کیا بیوقوف ہوں جو اپنے لیے دعا کروں؟ اب بتاؤ کیا ہوا؟ خدا کہتا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بیوقوف ہوں، کہا میں اپنے لیے دعا کروں۔ کیا مطلب اپنے لیے دعا کرنا بیوقوفی ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنے لیے دعا کریں گے اول تو گارنٹی نہیں کہ قبول ہو جائے، اگر قبول بھی ہو گئی جتنا مانگا ہے اتنا ہی ملے گا نا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، 1، اور 2 جتنا اس کے لیے مانگا ہے اس کا 1000 گنا تم کو دیا۔ صلوات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ بتاؤ بیوقوفی ہے؟ تو دیکھیے مجلس جو ہے اب اتنی عمر کے بعد اب سمجھ میں یہ آیا ہے کہ مجلس پڑھی وڑھی نہیں جاتی، سب اس کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا، مولانا تقی الحجری صاحب قبلہ ہمارے پرنسپل صاحب، تو جب وہ ممبر پہ آئے تو کچھ دیر ہاتھ رکھ کے ممبر پہ کھڑے رہے کچھ، تو ہم نے ایک دن پوچھا، ہم نے کہا حضور پڑھتے کیا ہیں آپ؟ تو ہم بھی سیکھ لیں۔ کہنے لگے میاں پڑھنا کیا ہے، بتوسل کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کو اس سے مربوط کیجئے، وہ چاہے گا، اکثر ہوتا ہے، آپ تو شاعر ہیں ہے نا، معلوم ہوا ایک ہی کلام ہے، وہاں گئے کیا کہتے ہیں جہانیہ پور میں خوب واہ واہ ہوئی، بناوا میں آئے ایک کو نہیں چلا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں وہ مجلسیہ چھت کے رکھ ہو گئی اور وہی دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، سمجھا؟ وہ تو ہم لوگ اب تجربہ ہوا ہے، پوری رات بھر جگے صاحب، اور یہ وہ حدیث پوری تیاری کر کے آئے، اور اس کے بعد ممبر پہ گئے ٹائے پیس، جیسے 15 شعبان میں انار لاتے ہیں تو کبھی تو ہوا اور کبھی تو وہی حال مجلس کا ہو جاتا ہے، پوری محنت کر کے آئے پس، اور معلوم ہے 10 منٹ، ارے یار موڈ، ارے 10 منٹ بیٹھے، 10 کا ہو گیا 50، اب کیا مجلس ہو گئی بلا سوچے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہی ہے بقول شیخ سعدی کے کہ ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا یہ بخشندہ، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، وہ چاہے گا تبے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے، ایک تو یہ ہو گیا، 2 اپنے لیے دعا اتنی کارگر نہیں ہے،
جتنی دوسروں کے لیے. تو ایک گزارش آپ سے، اچھے خاصے بیٹھے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، خالی گردن جھکا کے ایک مرتبہ دل سے کہیے یا اللہ، یہ آدمی جو ممبر پر آیا ہے اور اس وقت اس کا موڈ ہے ہمارے امام کے متعلق پڑھنے کا، تو اللہ اس کو توفیق دے دے کہ ہم کو ہمارے امام کے متعلق کچھ ڈھنگ سے بتا سکے. آپ دعا کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. صلوات کرنا، سمجھے آپ؟ بس اور نہیں کریں گے دعا تو ہم تو 1 گھنٹہ کاٹ ہی لے جائیں گے. سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے. حضرت کا معاملہ جہاں تک ہے، وجود مبارک ہمارے امام کا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوئی دور ایسا نہیں ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا. عالم یہ ہے ہمارے امام کا کہ کوئی رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام علیہ السلام تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا. ہمارے امام کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ امام کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ 256 یا 255. کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ سن 61. تو کربلا کے واقعے کے کتنے دنوں کے بعد شمیم صاحب ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے؟ جوڑت جاؤ. سن 61 میں کربلا ہوئی، 296 میں امام کی ولادت ہوئی، 256 میں امام کی ولادت ہوئی. تو نیئر اباؤٹ 196 سال ہوا نہیں ہوا؟ 196 195 255 مان لیں، یعنی 2 سنچری کے بعد ہے نا ولادت ہو رہی ہے، تقریباً 200 سال کے بعد. 200 سال پہلے، 195 سال پہلے امام نے ہمارے امام کو یاد کیا ہے. وہاں کی صلوات یہ سناتا کیا ہے. 200 سال قافلہ جب پہنچا شام، کہتے ہیں کہ یہ دربار کا ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ مسجد جامع کا ہے. جمعے کا دن تھا، خطبہ اپنا چل رہا تھا، آؤ باؤں سب خطیب بک رہا تھا. اس کے بعد امام نے کہا بھائی ہم بھی بولیں گے. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعوان. بہرحال وہ پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے. امام ممبر پر آئے، وہ سنیے آپ. یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا ہمارے امام کی ولادت سے 196 سال پہلے ہے. ممبر پر آئے، فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7. اے لوگو، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، حلم و بردباری دی گئی، مجد و بزرگی دی گئی، شجاعت و بہادری دی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں وفضلنا بأن منا النبی المختار. ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. ومنا الصدیق، ہماری فضیلت یہ ہے کہ صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین ہم میں سے. ومنا الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے. ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنا سبطا هذه الامہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبتین یعنی امام حسن و حسین ہم میں سے. ومنا مہدیھا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ مہدی ہم میں سے. صلوات. اب اس سے باتیں کیا، جہاں وجود مبارک سے 200 برس پہلے ہمارے امام کے وجود کو امام اپنے لیے شرف اور فضیلت قرار دے. اتنا ذکر ہوا، اتنا ذکر ہوا. اب کتاب میں تو نہیں ہے، عقل کہتی ہے شاید سنتے سنتے پبلک کے دماغ میں یہ گھس گئی ہو بات
کہ یار لگتا ہے یہ کہیں ہیں، ہم لوگ نہیں مل پا رہے ہیں، امام لوگ شاید ملتے ہوں ان سے۔ ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کے دماغ میں گھسی ہے نا بات، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا لو رأیتہ، لخدمت، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا۔ معمولی چیز ہے۔ ہاں، آپ پہلے امام سے لے کے اور 11ویں امام تک 2 لوگوں کو حکومت رہی ہے مولا کی، 3 سال کچھ مہینہ اور 6 مہینہ امام حسن کی۔ اس میں بھی کوئی ہاؤ بھاؤ سرکار والا نہیں رہا، چٹائی پر بوریے میں بیٹھتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ اور بقیہ اماموں کا تو حال آپ جانتے ہیں، تو بالکل سادہ زندگی اہل البیت کی۔ 8ویں امام کا جب زمانہ آیا تو مصلحت کی بنیاد پر اور جبر کی بنیاد پر ولی عہدی قبول فرمائی۔ اب جب ولی عہدی قبول کی، مامون کا زمانہ ہے، تو مامون نے، سرکار نے کچھ دربان لگا دیے، حاجب لگا دیے، ٹائم لیجئے، یہ کیجئے، تھوڑا بظاہر ہاؤ بھاؤ دکھائی دیا۔ پھر پبلک کا دماغ گھوما لگتا ہے کہ یار یہ جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہیں یہی تو نہیں ہے؟ صلوات، یہ سنیے آپ، یہ جن کے بارے میں آئیں گے تو آئیں گے تو یہ ہوگا، آئیں گے تو یہ، کہیں یہی تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے کہ انت صاحب الامر، آپ ہیں صاحب الامر؟ بولیے شمیم بھائی، مولا کیا جواب دیں، ہاں کہ نہیں؟ اگر نہیں کہتے ہیں تو بھی غلط، کہ ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے، اور اگر کہتے ہیں ہاں تو سوال کرنے والے کی نیت سمجھنے کو کس کو پوچھ رہا ہے نا؟ تو ہم کو نہیں پوچھ رہا ہے، وہ ان کو پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، آگے کہتا ہے کہ انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں انا صاحب الامر، لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو۔ وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، اور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یار میرا جسم دیکھو۔ اس کے بعد امام کے 2-3 جملے سنا دیتا ہوں جو حضرت نے فرمایا ہمیں۔ میاں جب وہ آئیں گے نا تو جانتے ہو، یکون معہ عصا موسیٰ، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا۔ آپ کے پاس کون سا فون ہے سر؟ بولیے ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا فون؟ اور بولو، ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یار، کون؟ اسمارٹ فون۔ واٹس میننگ آف اسمارٹ فون؟ نو، اسمارٹ کے معنی ہر فنکشن والا؟ نو۔ واٹس میننگ آف اسمارٹ؟ نو نو۔ کیوں؟ اس کا جو پرشین ٹرانسلیشن ہے اسمارٹ فون کا، جو میری سمجھ میں، انگریزی نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں ٹیلی فون ہوش مند۔ ہاں، اسمارٹ سٹی جیسے نا، ہوش مند۔ تو اس کے ہوش کا عالم یہ ہے اس اسمارٹ فون کا کہ آپ کی انگلی کا اشارہ سمجھتا ہے نا، یہ اس کی عقل مندی ہے۔ کچھ گاؤں دیہات میں ہماری اماں بھی ایسے ہی تھی، تو اب ان کو سکھا دیا لڑکوں نے، تو وہ صاحب انہوں نے یوٹیوب پہ انگلی رکھی، وسیع حسن، اب وہ صاحب نکل آیا، چلے سن لیا۔ اسمارٹ، لیکن چاہے جتنا اسمارٹ ہو، چاہے جتنا صاحب فہم اور عقل ہو، اسمارٹ فون ابھی آپ کی نیت نہیں سمجھ پائے گا۔ صلوات پر محمد۔ اور بھی میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ آپ فون لیجئے، اس کے اندر سب کچھ ہے، آپ کو ایریا بتا دے گا، آپ کیا، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ نہیں بتا پائے گا۔ اکل تو آج کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک اسمارٹ ڈنڈا بنایا تھا۔ صلوات پر محمد۔ آٹھویں امام نے کہا یکون معہ عصا موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ کا
عصا ہوگا، تو یہ عصا عام عصا نہیں تھا، شجرہ طوبہ کی شاخ تھی اور اسمارٹ عصا تھا۔ اسمارٹ عصا اس طرح کہ فون پہ تو انگلی رکھنا پڑے گی، نیت نہیں سمجھے گا، یوٹیوب گوگل میں بولنا پڑے گا، نیت نہیں سمجھے گا۔ اسمارٹ عصا کا کام یہ تھا کہ چلتے چلتے تھک گئے، بھوک لگ گئی، عصا رکھا، بخالی ارادہ کرے کیا کھانا ہے، سیب انار انگور، ادھر سوچا ادھر شاخیں نکلی، پھل آئے، کھایا، آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے اسمارٹ ڈنڈا جو امام لے کے آئے گے۔ صلوات محمد۔ تو میں کیسے ہوں گا یار؟ وہ جب آئیں گے یکون معہ عصا موسیٰ، ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم، یہ رکنے کی جگہ اب نہیں ہے ورنہ یہ ایک ایک پہ رکتے مزہ آتا۔ وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی، یوسف کا پیراہن کرتا، وہ بھی اسمارٹ ہے۔ ہاں ابھی سناتا ہوں سلوار کیسے اسمارٹ، وہ بھی اسمارٹ۔ یہ اوریجنل کس کا ہے؟ یہ پیراہن جو جناب یوسف کا ہے جو پہن کے کنویں میں گرے تھے، اوریجنل کس کا ہے؟ تو ڈرا تھا، زور سے بول ماشاءاللہ، کس کا تھا؟ جناب ابراہیم ایڈلٹ تھے، ہے نا، پورے آدمی تھے، اور جناب یوسف 10 سال کے تھے، تو ان کی ناپ ان کی ناپ برابر ہے۔ یہ پیراہن بھی اسمارٹ پیراہن ہے، جس معصوم کا جیسا جسم ویسے ہی فٹ ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ میں اسمارٹ پہ کسی خاص وجہ سے زور دے رہا ہوں، اسمارٹ اسمارٹ کیوں؟ تو جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بولیے موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یوسف کا پیراہن۔ آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، کہاں کونے گاؤں کے ہو؟ بھدولی۔ پیڑ اور لگایا ہے؟ نہیں لگایا ہے؟ پہلے نہیں پھر لگائیے، پیڑ لگانے کا بڑا ثواب ہے۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر قیامت آ جائے، یہ سن لیجئے، اس کو میں گاؤں میں کہتا ضرور ہوں، اتنی جگہ ہے نا اتنوں میں لگائے دو۔ روایت کہتی ہے اگر قیامت آ رہی ہو تو، قیامت میں تو کل مٹ جانا ہے نا، کچھ بچے گا نہیں، لیکن حدیث کہتی ہے کہ اگر یہ قیامت آ رہی ہو، کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے، اگر اتنا ٹائم مل جائے کہ اس کو لگا دو زمین پر، تو پہلے لگاؤ اس کے بعد مرو۔ حدیث یہ کہتی ہے ورکشاروپن۔ صلوات محمد۔ تو اس کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، تو ہماری چھوٹی سی عمر ہے، بہت پیڑ لگایا ہم نے، کچھ لگا کچھ نہیں لگا، تو ابھی تازہ ہم نے 2 سال سے پھر شروع کیا ہے۔ تو ابھی 1 مہینہ پہلے، اچھا جہاں پہنچ گئے پیڑ مل گیا، لے آئے۔ حاجی پور کا بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ، مظفر پور کے بھی ہے، تو وہ بکسر کا بھی ہے، حیدرآباد سے بھی 2 پیڑ حمایت منگا لیا، تو وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ حمایت جو عام ہے حیدرآباد کا، اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ 15-20 دن پہلے گئے تو ہم نے کہا یار ٹھیک تو ہے، سمجھ گیا۔ تو یہ جو 1.5 سال کا 2 سال کا پودا ہے، اس کو ہم اکھاڑ سکتے ہیں، ہے نا؟ نہ۔ اے بھیا 10 دن بعد گئے تو دیکھا پیڑوے غائب۔ ہم کہے یار پارس پیڑوا کیا ہوا؟ کہیں بھیا دیوں کا لاگ رہا وہ ختم ہو گیا۔ نہ پیڑ کیا کیا کہ نکاؤ پڑا ہے، ہم نے گپ سے اس کو اٹھا لیا۔ ہفتہ بھر پہلے تو نہیں نکال پا رہے تھے، میں آپ کو جہاں سمجھانے جا رہا ہوں۔ اب 10 دن کے بعد ہم اس کو صاحب پتہ نہیں 2.5 کلو 3 کلو کا ہے لیے گھوم رہے ہیں میں جڑ کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیڑ اگر جڑ سمیت ہے تو نکالنا آسان، کٹا ہوا رکھا ہے تو آپ 150 کلو اٹھا لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ در خیبر کا وزن کتنا تھا؟ دھیرے دھیرے چلیے، کتنا تھا ہم نہیں جانتے، فیکٹ یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ تو یہیں برابر میں ہے شاہ گنج، یہاں کچھ رشتہ داری بھی کسی کے یہاں ہے ان کی، تو وہاں ہمارے رہتے ہیں ڈاکٹر ابرار صاحب۔ تو ایک دن ایسے بات نکلی، کہنے لگے میرے پاس کتاب ہے میں نے پڑھا ہے،
محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل. میں نے نہیں پڑھا ڈاکٹر صاحب. تو 32 ٹن جتنے ہم لوگ ہیں مل کے ہلا سکتے ہیں. مولا نے کیا کیا ہے نا, 2 انگلیوں سے. پھر کیا ہوا, ہاتھ پر. پھر کیا ہوا, فوج گزر رہی ہے. پھر کیا ہوا, ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ علی کو دیکھیے. پیغمبر نے کہا میں ہاتھ کیا دیکھ رہا ہوں, پیر دیکھا ہوں. تو اب پیر میں کیا ہوا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا عالم یہ ہے. مگر چاہے جتنا وزنی ہو, کٹا ہوا تھا. بھئی دروازہ بنے گا تو جڑ سمیت تھوڑے بنے گا, زمین میں تھوڑے رہے گا. کٹا ہوا تھا. پھر بھی وہ 32 ٹن کا دروازہ تو امیر المومنین کی جو قوت و طاقت ہے کوئی ناپ نہیں سکتا. اب آئیے اپنے امام کے لیے. اس نے آگے کہا صاحب آپ صاحب الامر ہے. کہا ہاں ہم ہیں, لیکن وہ والے نہیں ہیں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہا میں ہم کیسے ہوں گے, ان کے ساتھ تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اب سنیے, فرماتے ہیں لاؤ مد. پتہ نہیں کلکتہ گیا ہے اس میں کوئی, تو گئے ہو کلکتے میں؟ دریا پار کر کے جب اس طرف جائیے تو ایک تو بہت بڑا پیڑ ہے کمپنی باغ میں, دیکھا ہے, برگد کا ہے. تو برگد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ڈال سے سور نکلتی ہے. وہ پتہ نہیں کب کا اتنی سور نکلتے نکلتے زمین میں چلی گئی اور موٹی موٹی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی تنا کون سا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے 20-25 سال. اور وہاں سرکاری طور پہ لکھا تھا کہ اصلی تنے کو بتانے والے کو 2000 کا انعام. یہ تو ہندوستان کے ایک پیڑ ہے. دنیا میں افریقہ کے جنگلوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے پیڑ, ایمازون کے جنگل میں پتہ نہیں کتنا کتنا ہیوی پیڑ ہوگا. سمجھ گئے نا. اور کٹا ہوا پیڑ اٹھانا اور ہے جڑ سمیت. اب سنیے, تو اس نے کہا صاحب آپ صاحب امر ہے. کہا ہاں ہیں تو مگر وہ نہیں ہے. اور ہم کیسے ہوں گے, ہمیں جب وہ آئیں گے. اب اپنے امام کی طاقت سنیے. فرماتے ہیں لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها. اگر زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دے جڑ سمیت اگڑتا نظر ہے. صلوات بر محمد. یا تک واٹس یور نیم؟ سجاد علی بھائی اور ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے مثلا. بہت چھوٹے ہیں یہ جو ماشاء. تو سجاد بھائی اور ہم لوگ ہائی اسکول ایک ساتھ کیا, انٹر ایک ساتھ کیا, اور بی اے ایک ساتھ کیا, ایم اے ایک ساتھ کیا. پھر جو ہے وہ بیٹھے تیاری ویاری کرنے, دونوں لوگ ساتھ ہے. 2 نمبر سے ہم رہ گئے, یہ کوالیفائی کر گئے, IAS ہو گئے. اس کے بعد ہو گئی یہ DM. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہیں نوکری ووکری ملی نہیں. 1-2 بار دبئی سعودیہ گئے, کچھ کرور نہیں پائے, پھر لوٹ کے آئے. تو شمیم بھائی نے کہا کہ ارے یار ایسے گھومتے کچھ کرو. ہم کیا کریں, کچھ ہے بھی تو نہیں دکانوں. تو شمیم بھائی نے صاحب ایک ہم کو ای رکشا نکلوا دیا, 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے کہ چلو. اب ہم لوگ ہیں بڑے جگری دوست. ہمارا اپنا دوست کا ہے DM, ایک تھالی میں کھایا ہے الہ آباد ہاسٹل میں. لیکن ابھی دوسوا بیچارہ جو ہے وہ ای رکشا چلاتا ہے اور وہ دوسوا DM ہو گیا. 1-2 بار گئے, اچھا ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا. 10-5 کی مدد بھی کر دیا انہوں نے. اب وسیع حسن صاحب روز پہنچے لاگے. اب بولیے کیا ہوگا؟ ارے یار روح آ گیا. جو کہہ دو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپنے سے دوستی ہے, تھوڑا ایسے ہو جائے تو یہ والا پھر ادھر نہیں دیکھتا ہے نا. یہ خالی دوست کی بات نہیں ہے, گھر کی بات بھی ہے. بھائی بھائی میں ڈفرنس ہو جائے تو انداز بدل جاتا ہے. رشتہ دار میں ڈفرنس بدل جائے انداز بدل جاتا ہے. ہمارے اور امام کے درمیان ڈفرنس کتنا ہے سوچ ہی نہیں سکتے نا. کہاں وہ ان عظمتوں کے ساتھ, کہاں ہم.
سوچ سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگوں کو. بابو سنیے آپ صلوات پر محمد, کتنا پیار کرتے ہیں. ایک دن اخبار میں پڑھا کہ صاحب ہم نے اپنے لڑکے وسیع حسن کو عاق کر دیا ہے, ہماری جائیداد میں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ان کے کرتوت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ؟ کیا بھیا وسیع حسن نے کیا کر لیا بھیا, چچا قائم ہے. کہلے بھیا بڑی بے عزتی ہوتی ہے, دنیا کہتی ہے تورا لڑکا تورا لڑکا تورا, سنتے سنتے کان پک گیا. کہاں تک برداشت کریں, ہم نالائق نکل جائیں باپ چھوڑ دیتا ہے نا. ایک صاحب آئے کہنے لگے مولوی صاحب بن نہیں رہی ہے لڑکی کی طلاق. تو ہم نے کہا لڑکی آج تو پہلے پوچھ لو, سمجھا دیا. چلے گئے بیچارے مرحوم. کچھ دن کے بعد آئے کہنے لگے ہاں وہ ٹھیک ہے, لڑکی کہہ رہی ہے پاپا اب جو ہو گیا جھیل لیں گے. سلٹ گیا. بھیا ایک آدھ سال کے بعد پھر آئے کہنے لگے حضور روم نے کیا ہوا, کہنے لگے وہ طلاق. ہم نے کہا لڑکی نہیں تیار, کہنے لگے وہ تیار ہے. میں نے کیسے؟ انہوں نے کہا کل داماد آیا تھا اور اس زیوروں چرا لے گیا. تو ہم نے کہا بھائی چلو. کہنے لگے یہ نہیں ہے, لڑکی نے ہمارے کہا کہ ہم جھیل لیتے پاپا, آج ہمارا چوری کیا ہے کل پڑوس والے کریں گے اور ہمت بڑھے گی اور آگے جائیں گے, پھر پکڑے جائیں گے, پھر جیل جائیں گے, پھر میں کیا کہلاؤں گی چور کی. یہ سوچ کے کہ کہیں 2 سال بعد ہمارے اوپر چور کی بیوی کا ٹھپا نہ لگ جائے. بھیا تو اپنے کنارے, ہم تو باپ اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے لڑکے سے الگ, بھائی بھائی سے الگ, بیوی شوہر سے الگ. عزت کی خاطر نا, تو ایک عورت کے اندر اتنی عزت ہے کہ شوہر سے الگ ہو جائے. باپ اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتا ہے کہ بیٹے کو کنارے کر دے. ہمارے امام کے پاس عزت نہیں ہے. بولو, اگر باپ کہہ سکتا میں تمہارا باپ نہیں, تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا چلے جاؤ یہاں سے, ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں, ہم تم جیسے بدماشوں کے امام نہیں ہیں, ہم تم جیسے چوروں کے امام. کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. لیکن اب سنیے آپ ایک صلوات پڑھ کے اور تمام سنیے. وہ امام جس کا ہمارا کوئی تقابل نہیں, وہ کہاں اور ہم کہاں, نسبت خاک رابا عالم پاک. لیکن مرحوم سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے ہمارے لیے امام نے کو دعا کرتے سنا گیا ہے. وہ دعا سن لیجیے اپنے امام کی اور جائیے گھر. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے امام کی مرضی کے مطابق چل سکے. شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا خدا. ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا, ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوا ہے. باپ ہمارے گناہ کو اپنے ذمہ نہیں لے گا, ہے نا. یہ امام ہے, گناہ کریں ہم اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اوپر لے رہے ہیں. سنیے گا جملہ آپ, اسی دن کے لیے ہم نے کہا دعا کر دو اللہ توفیق دے دے, تھوڑا سا آپ کے اندر امام کا عشق اضافہ کر سکوں بس, اور کچھ. وہی تو سب کچھ ہے. اس وقت پوری کائنات بحکم خدا ان کے اشارے پہ تو چل رہی ہے نا. وہ نہ ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتی, وہ نہ ہوتے کائنات تباہ ہو جاتی. یہ پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے انہی کی بنیاد پر. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, میرے اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب شاید یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں, نا. فعلوا ذنوبا کثیرا, بہت گناہ کیا ہے. مگر کیوں؟ اب جملہ سنیے. اتکالا علی حبنا وولایتنا,
انہوں نے میرے خدا بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں ان کو ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسہ ہو گیا۔ گناہ کریں ہم اور وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا، دو طرح کا گناہ آدمی کرتا ہے نا، ایک تو ہمارے اور خدا کے بیچ ہے، اور ایک آپس میں ہم لوگ شرارتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہو، خدا ان کو معاف کر دے، لقد یا فقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں۔ معمولی بات ہے یہ، ہاں اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، یہ ذہن میں رہے، لیکن تب بھی دعا کی ہے خدا ان کو توفیق دے دے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ دعا پوری ہو گئی، لیکن ایک جملہ، کیا نام ہے آپ کا؟ شمشاد صاحب، کیا معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ آئے سب لوگ بولت جاؤ معاذ اللہ، امام کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے سماج میں، شمیم صاحب نے ہم کو جو ہے وہ وہاں کہیں مجلس تھی، وہاں الٹا پلٹا دو چار جملہ بول گئے، یہ تو چور ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹ موٹ کے اپنے بھائی کا جو ہے وہ زمین دبائے ہے، تو اپنے چچا کے جو ہے وہ کھڑکی جو بند کرا دیا اور یہ کر دیا۔ ہم تک بات پہنچی، ہم نے ممبر سے جو ہے بیان کے بھیا خدا شاہد ہم نے یہ سب نہیں کیا ہے، تو اب لوگ ان کو انہوں نے ہڑکایا کہ یار یہ کیا سب، ارے کیا بتاؤں فلانے نے بتایا تھا، چلو معافی مانگو۔ اب یہ آ گئے مولانا صاحب جانے دیے، غلطی ہو گئی۔ میں نے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، بھرے مجمع میں بے عزت کر دیا اور آواز کہہ رہے ہو غلطی ہو گئی، مر جاؤں گا، تم کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولیے، وہ چاہے ساس بہو کے جھگڑا ہو، چاہے نند بھاوج کا جھگڑا ہو، چاہے دیورانی جٹھانی کا جھگڑا ہو، چاہے بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، چاہے پڑوسی کا جھگڑا ہو، جب دو لوگ لگتے ہیں کہ جانے دو، ہمارا جواب کیا ہوتا؟ مر جائیں گے اس کمبخت کو معاف۔ تو امام کی دعا کہاں قبول ہوئی؟ امام کی یہی دعا تھی نا کہ اللہ اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تو ان کو توفیق دے، معاف کر دے۔ آپ ہم سے چلا رہے، پورا گاؤں کہہ رہا مولوی صاحب جائے دو، اور مولوی صاحب کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بولیے امام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہمت نہیں ہے کہنے کی نا، اس لیے چپ ہیں ہم۔ آپ یہ کیسے کہہ دیں کہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کیوں نہیں معاف کرنے کو تیار ہیں؟ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی جواب نہیں آیا کہ امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کیا ہے، خدا ان کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اب اگر ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہم پگڑی لگا کے مولانا تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں جن کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ تو امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہم شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صلوات فرما، بجھانی کہ نہیں بجھانی؟ بس باتوں باتوں میں 1:30 بج گیا۔ کتنا منٹ ہو گیا؟ 45 منٹ ہو گیا۔ 10-15 منٹ اور سن لیا۔ ان کا سب کا مزاج یہی ہے، یہ خالی ہمارے لیے تھوڑی دعا کر رہے ہیں، خود ایسا کرتا ہے۔ ایسے وہ چاہے رسول اللہ کی زندگی پڑھیے آپ، صاحب غلطی ہو گئی جانے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کی زندگی سوچ نہیں سکتا۔ ہمیں جس آدمی نے تلوار ماری ہے، جس کی تلوار کے بعد شہید ہو گئے، اس کے لیے مولا نے کہا بابو شربتوا احب دے دو۔ دنیا میں کوئی ملے گا ایسا جس نے قتل کیا ہے،
اس کو امیر المومنین کہہ رہے اس کو بھی شربت پلا دو. ہاں امام حسن علیہ السلام تو گالی بک رہا ہے, بابو بھوک لگی ہے, قرضہ ہے, سواری ہمیں سب کر دیں گے, ہے نا. اور سب سے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام, اور ہر امام کے یہاں ملے گئی ہے. امام حسین کے یہاں گھیر کے کون لایا کربلا میں امام حسین کو؟ ہاں بتائیے, معاف کرنے لائق ہے؟ جن کی وجہ سے پوری کربلا, یہی تو لائے تھے گھیر کے نا, بس خالی آ کے کہہ دیا صاحب غلطی ہو گئی. کون ہے یار ہو رہا کا اس انداز کا بھی تو میں دیہاتی میں ترجمہ کر دیا میں نے, لیکن اندازہ وہی, پہچاننے میں نہیں کہ بلا وجہ شرمندہ آدمی. کون ہے ہو رہا کیا؟ صاحب غلطی ہو گئی. فرمایا جا کوئی بات نہیں ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں. وہی مزاج جو علی کا, جو حسن کا, جو امام حسین کا, جو بقیہ 11 اماموں کا, وہی مزاج ہمارے امام کا بھی ہے. بس ایک بات سنا دوں آپ کو, آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ, ہے نا, ان بچوں کو اپنے امام کی معرفت ہونا ضروری ہے, ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو بتائیں تمہارا امام کون ہے, تمہارا امام کیسا ہے. وہی مزاج جو مولا کا ہے. کون اس آدمی دنیا میں 14 لوگوں کے علاوہ معصوم کون ہے صاحب بولیے؟ یہ جو ممبر بیٹھ کے جو ہے وہ چکر رہے ہیں, یہ کا بہت ڈھنگ کے آدمی ہے. دوسرے لوگ سے بدتر نکلے گا اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے تو. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے. جب تک پردہ نہیں ہٹ رہا ہے تب تک مسکرا لو, ورنہ اندر سب کا حال وہی ہے. لیکن وہ مولا ہمارا اتنا کریم ہے, اتنا کریم کہ کیا کیا ہے تم نے اس سے مطلب نہیں ہے. اب سے سدھر جاؤ, ہم ہیں. بس یہ سن لیجئے قصہ اور تمام کیا میں. اب سے سدھر جاؤ, ہم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس امام حسین کا زمانہ تھا, کیا بتائیں صاحب امام حسین کے زمانے میں ہم ہوتے ہم بھی ہر کی طرح سدھر جاتے. ایک حسین پردے میں ہے, تم سدھرو تو. گاؤں ہے, اسی جیب میں ہے کتاب موبائل. گاؤں ہے, 5-7 منٹ لگے گا بس, پھر مسائل. گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے, بڑے مومن آدمی, بڑے اللہ والے آدمی. ہر آدمی گاؤں کا مولوی صاحب کی عزت کرتا. وہ خالی اپنے لڑکے کے ابا نہیں, سب ان کو ابا سمجھتے. مولوی صاحب مر گئے. اب جب مرے تو لگتا ہے پورے گاؤں کا باپ مر گیا. کوئی یہاں بیٹھا رو رہا ہے, کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے. بہرحال موت تو آنا ہے, تو دفن وفن ہوئے. پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ, پھر ایک دن سب لوگ اکٹھا ہوئے کہ یار مولوی صاحب تو مر گئے, اب کیا ہوتا. تب تک ایک تھے یحییٰ اسی میں, تو یحییٰ کہنے لگے کہ تو کیا ہوا مولوی صاحب کے لڑکوا. تو لوگوں نے کہا یار لڑکوا کیا پڑھائے گا, نہ کو دن مدرسے گیا نہیں, نہ اعظم گڑھ, نہ فیض آباد, نہ لکھنؤ, کونوں مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, وہ کیا نماز پڑھائے گا. تو یحییٰ خان نے کہا نہیں پڑھائے گا, ہمارے پاس جو ہے وہ جادو والی چھڑی ہے, پڑھائیں گے کیوں نہیں. کہلے کیا. اب دیکھیے کہنے لگے کہ وہ اصل میں وہ ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ابھی تک ہم تیار نہیں تھے, یہی شرط لگا دیں گے, مسجد نماز پڑھانے آؤ ہم شادی کر دیں گے. خیر صاحب یحییٰ خان سمجھا لے گئے مولوی صاحب کے گھر. 21-22 سال کا لڑکا, نوجوان, آتا جاتا کچھ نہیں, مدرسے کا منہ نہیں دیکھا. اور سب پرسا یہ وہ, تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم لوگ آئے یہ ہیں کہ ابا کے بعد تم مسجد سنبھال لو. میں دیکھیے پہلے جھٹکے میں وہ بھی نہیں راضی ہوا. میں ہم اس لائن کے آدمی ہیں نہیں ہیں.
کرے وہ ٹھیک ہے 20 سال اتنے بڑے عالم کے ساتھ رہے ہو یار, کچھ تو کیا کہتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں, باپے پوت پراپت گھوڑا, کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا, تب اتنے بڑے باپ کے بیٹے یار کچھ تو ایبا کر. او آ جاؤ. پھر یحییٰ خان ان کو تو اپنی لڑکی کی شادی کرنی تھی. جب گئے الماری کھولا, مولوی صاحب مرحوم کی پگڑی لائے اور رکھ دیا, اللہم صلی علیہ, ہو گیا. اس نے بھی سوچا یار گنگوا والے خدا ہی جو ہے بیوقوف ہے تو ہم سے کیا مطلب, کچھ تو کر لیں, چلو یہ کیا جائے. نماز ہونے لگی صاحب, نہ کچھ دین آتا ہے, نہ ایمان ہے, نہ مسئلہ صحیح بتاتے ہیں. ایک تو مسئلہ سنا دیں, یہ پڑھانے لگے نماز, تو ایک دن جو ہے اس میں لکھا ایک مسئلہ, پتہ نہیں اتنا کتنا غلط بتایا ہوگا. کیا نام ہے آپ کا؟ سیفی بھائی, نماز میں قنوت واجب ہے کہ مستحب؟ اگر قنوت چھوٹ جائے تو نماز صحیح ہے کہ پھر سے پڑھک پڑی؟ صحیح ہے. بتا, انہیں اتنا پتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے اگر قنوت چھوٹ جائے تو نماز صحیح ہے کہ پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ عجب آدمی ہو یار, تو بلا قنوت کی نماز کہیں ہوتی ہے؟ پھر سے پڑھو. ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں. بہرحال کب اللہ کس کو پلٹ دے نہیں معلوم. اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں, اے بھیا آج تو بہت بڑھیا مجلس پڑھ رہے ہو نا, بڑے مومن آدمی ہو, بڑے اللہ والے ہو, ہاں ایٹھو مت. جس کو گندا سمجھ رہے ہو وہ پتہ نہیں کب توبہ کر کے پار ہو جائے اور تم ایٹھتے ہی رہ جاؤ گے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے مدینے میں ٹہلتے رہ گئے, اور جو کھینچ کے امام کو کربلا لایا وہ علیہ السلام بن گیا. صلوات. اٹھیے مت مولوی صاحب, ہاں کہ پگڑی لگا لیا جب تم ہی سب کچھ ہو. خبردار, ہوش میں رہو مولوی صاحب. خیر 12 سال گزر گیا. کتنا؟ 12 سال بہت ہوتا ہے. 22 سال 21 سال کا لڑکا کتنے دن کے ہو گئے؟ 34 سال کے. اب آج جا رہے ہیں مسجد, پگڑی وگڑی لگا کے. اب آئینہ, ارے یہ کیا, کچھ بال سفید ہو گئے. جھٹکا لگا. شیخ حسن یہ 420 کب تک چلے گی؟ بال پکنے شروع ہو گئے. 10 سال اور 20 سال اور بس نا. یہ اتنی پبلک کی نماز روزہ اپنی گردن پہ کیا کرو گے آخرت میں؟ کچھ دیر سوچا. دیکھیے سدھرنا ہر آدمی چاہتا ہے, ہم سب چاہتے ہیں ٹھیک ہو جائے. شیطان لگ جاتا ہے, فیصلہ نہیں لینے دیتا. دوست یار لگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں لینے دیتے. چاپلوس لگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں لینے. یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ آدمی ڈٹ کے فیصلہ کر لے. بس شیخ حسن, بس جتنا کر چکے اتنا بہت ہے عذاب کے لیے. فیصلہ کیا ہے مسجد, بجائے محراب میں جانے کے کھڑے ہو گئے. لوگوں آج میں نے دیکھا آئینہ میرے چند بال سفید ہو گئے. اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی ہے. 12 سال میں جتنے لوگوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے, سب لوگ بھیا اپنی نماز دوہرا لو, پھر سے پڑھ لو, ہماری نماز کا کوئی بھروسہ. اصلہ مسئلہ جو بتایا ہے وہ اتفاقاً ٹھکایا گیا ہو تو ٹھیک, ورنہ ایک کو مسئلہ ہم نے سمجھ کے نہیں بتایا, سب الٹا پلٹا. دیکھیے میں نے کہا چاپلوس. اسی میں وہی یحییٰ خان کھڑے ہو گئے. واہ واہ واہ, کیسا گھما رہے ہیں, ایسے لوگوں سے بچیے. واہ 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 واہ, کیا کہیں. ارے ان کے والد مرحوم بھی ایسے ہی خاکسار تھے. گھما دیا نا. اس نے کہا اے سسر جی, خاکساری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اب آپ لوگوں کا بوجھ اپنی گردن پہ نہیں لے سکتا. اپنا انتظام کرو, 12 سال کی کوئی گارنٹی نہیں. میں چلا. اب کچھ لڑکے ان لوگوں کی طرح تپ گئے تھی. آج 12 سال کے بعد سمجھ میں آوا تو رہے اتنے دن کی ہماری نماز خراب کی ہو. آسان کام ہے, چلی 12 سال کی پھر سے پڑھی. جیسے نکلے لونڈوں نے پیٹ دیا قاعدے سے, دنا دن خوب ٹھکائی ہوئی. غصے کی بات تو ہے ہی ہے, 12 سال سے گھر تم نے ہم کو بیوقوف بنایا. گھر پہنچے, گھر والے اور الف باپ دادا کی عزت خاک میں ملا, چلے آئے. وہاں 4 بات سنا, وہاں سے چلے آئے. تو بھیا اب تو ہم نہ گھر کے رہے نہ مسجد کے, کہاں جائیں تو ہم نکل گئے.
کہیں صحرا بیابان میں جا کے اب سوچ رہے ہیں یار اب کریں تو کیا کریں، اگر پڑھے ہوتے تو یہ دن بولیے نہ آتا، لیکن اب 34 سال کے ہو گئے، اب عمریوں تو پڑھے کی الگ ہوتی ہے نا، کیا کریں، اب خود ہی سوال جواب کر رہے ہیں، پڑھنا تو چاہیے لیکن اب کیا پڑھ پائیں گے، اسی اس میں تب تک ایک آدمی ٹہلتا ہوا، کیا بھائی بہت ٹینشن میں لگ رہے ہو؟ کل ہاں صاحب کیا بتا، پورا قصہ اپنا سنا دیا، کل تو اس میں کیا پڑھو، کل وہی تو ہم بھی سوچ رہے ہیں مگر اب کہاں اس عمر میں، کل چلو ہم بتاتے ہیں، ہم جا رہے ہیں تہران، چلو گے، ہم وہاں تم کو پڑھا ایڈمیشن کرا دیں گے، چلیے صاحب، چلے گئے تہران پہنچے لے کے، وہ سامنے آیت اللہ کرمان شاہی نام تھا جو امام جمعہ تھے، کیا تھا کہ ان کے گھر چلے جاؤ، کھٹکھٹانا اور نکلیں گے، کہہ دینا ہاسٹل کے 9 نمبر والی چابی دے دے تم کو، اور ان سے کہہ دینا صاحب پڑھا دیں، ابتدائی کتاب ہے نا بسم اللہ والی، اور وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے تو کہہ دینا صاحب ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر رہتے ہیں نا خالی، اسی میں پڑھا دیجئے، چلے گئی ہے، کھٹکھٹایا، نکلے، کیا ہے، کل صاحب 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیجئے، ان کا رکو، دے دیا، کل صاحب ایک کام اور ہے، کیا کہا صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا ٹائم، کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ آدھا گھنٹہ پہلے زور سے گھر رہتے ہیں نا وہی ٹائم ہوا دے دو، ان کا ٹھیک ہے کل سے آ جانا، اب ہو گیا، مولوی صاحب کی بیوی ناراض ہو گئی کہ بتاؤ آدھا گھنٹے کے لیے گھر آتے تھے اس میں بیٹھ گئے پڑھانے، دیکھیے ہم لوگوں کا انداز اور ہے، بڑے لوگوں کا انداز اور ہے، ہم لوگ تو آئے یار 20 سال سے وہی کتابیہ پڑھا رہے ہیں، ہاں بھائی کہاں تک ہوا ہے چلو شروع ہو گئے، لیکن جو بڑے واقعی ٹیچر ہیں وہ چاہے جیسے سال سے پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو، جو پڑھانا ہے رات کو وہ پوری تیاری کر کے آئے، یہ تو ابتدائی کتاب تھی، اس کے باوجود اب آ جائے کل حضور تک، کل وہ رات پتہ نہیں کہا کتاب کل رکھ دی، وہ مل نہیں رہی ہے تو مطالعہ نہیں کر پایا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن اب درس ہی نہیں ہو رہا ہے، آ جائے پھر کل بیٹا وہ کتاب، کل کتاب ہم بتائیں آپ کی کہاں ہے، کہاں ہے، کل ادھر والے کمرے میں جہاں وہ صبح کو بستر لپیٹ کے توشک وشک لحاف رکھا جاتا ہے، وہی توشکیہ کے نیچے لال رنگ کا کپڑا ہے اسی میں لپیٹ کے رکھی ہے، مل گئی، اب جب مل گئی تب ان کا ہوش ٹھکانے ہوا کہ یار یہ لونڈا ہے کون، بیٹھو تو، یہ تو اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوا کیا، ہم کو اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کون، ابھی سیدھے سیدھے کوئی آ کے 9 نمبر کمرے کی چابی تو کیوں دے دیا بھائی آپ نے، کہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے پوچھا نہیں تم سے، تم کو کیسے پتا کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں زہر سے رہتا ہوں گھر، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اب تم آگے کہہ رہے ہو میرے گھر میں کہ فلاں جگہ کتاب رکھی ہے، یہ بتاؤ تم ہو کیا چیز اور میرے یہاں کیوں آتے ہو، صلوات پر محمد، سمجھ میں آئی نا، یہ بتاؤ تم ہو کیا چیز اور میرے یہاں کیوں آتے ہو، کہنے صاحب ہم وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم کو کچھ آتا واتا نہیں، کہنے یہ کل بات بتا رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم کو کچھ آتا واتا نہیں، کہنے ہمارا ایک دوست ہے وہ ہم کو بتاتا ہے، ہو کون تم، تب انہوں نے پورا قصہ سنایا، فلانے گاؤں کے ہیں، ہمارے ابا وہاں کے پیش نماز تھے، ایسے تھا ویسے تھا، تو وہیں ہم جب بہت پریشان ہوئے تو ایک دوست ہم کو مل گئے، ایک صاحب مل گئے، پھر دوستی ہو گئی ان سے، تو انہوں نے کہا تھا 9 نمبر کی چابی مانگ لینا، انہوں نے کہا تھا ظہر سے پہلے، اور پھر انہوں نے کہا تھا جب کبھی پھنسنا تو ہم کو بتانا، تو جب 2-3 دن کلاس نہیں ہوا تو ہم نے کہا صاحب ان کی کتابیں غائب ہے، تو اسی دوست نے بتایا کہ وہاں رکھی، ہم کو کیا پتا، کہ ای جاہل تو تھا، یہ تو سمجھ نہیں پایا، وہ آیت اللہ تھے، ان کا یہ تو اس کا بہت صحیح جگہ ڈائل ہو گیا لگتا ہے، کہنے لگے بتاؤ تو اس دوست سے تم ملتے ہو، کہنے ہاں ملتے ہیں، کہتے اس کا نام کیا ہے، پوچھا کہاں پوچھا، کہا کیا نام بتایا، اس کے بعد وہ نہیں سمجھ پایا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا نام پوچھا، کہاں پوچھا، کہا کیا نام بتایا، کہا ہم نے پوچھا صاحب آپ کا نام کیا، کہنے میرا نام سید مہدی ہے، تو جیسے ہوتا ہے دنیا میں کسی کا نام سید حسین، کسی کا نام سید حسن، ویسے یوں سمجھا ان کا نام سید مہدی ہے، مگر وہ آیت اللہ تھے، تاڑ گئے، کہنے اچھا ہی بتاؤ تم کو ہم نے پڑھایا کہاں، ہم تمہارے استاد ہیں، ہاں، ہمارا تمہارے اوپر حق ہے، ہاں، کہتے یار ایک دن بات کر لو، ٹائم لے لو، ہم بھی تمہارے دوست سے مل لیں، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے،
چلو مسجد ابا ملائے دے. کہنے لگے وہ تمہارے دوست ہیں نا اس لیے تم سے مل لیتے ہیں, ہم لوگوں کو ٹائم لے کے جانا چاہیے, تم بات کر کے بتاؤ پھر چلتے ہیں. چلا گیا, دوسرے دن آیا, بس تمام ہو گیا. کیا ہوا, بات ہوئی, کہا کیا کہا, کہ جو ہم نے کہا کہ صاحب استاد ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جا کے استاد سے اپنے کہہ دینا کہ یہ جو ہے کیا نام سید شیخ حسن, یہ جاہل تھا, جتنے میں تھا اتنے میں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, ہم کو اس نے بلایا نہیں, پکارا نہیں, ہم خود اس سے مل رہے ہیں. تم جس علم و کمال کی منزل پر ہو اس حساب سے اپنے کو ٹھیک کر لو, تم کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تم سے ملنے آئیں گے. اب جب یہ ہو گیا تو ان کو بھی, شیخ حسن کو بھی سمجھ میں آیا کہ جن کو ہم عام آدمی دوست سمجھ رہے تھے وہ کیا ہے. اب پھر یہ گئے تو پھر ملاقات, یہ ہے ہمارا امام, ہے نا, جو مزاج علی کا, جو مزاج امام حسین کا, وہی مزاج. بس شرط یہ ہے وسیع حسن سدھر جاؤ بابو, سدھر جاؤ. وسیع حسن اپنے کو ٹھیک کر لو. اب ایسا تھوڑے ہوگا کہ سگے بھائی کا آدھا کمروں دبائے رہو اور یا صاحب زمانوں کہو, یہ نہیں ہو پائے گا. اگر چاہتے ہو وسیع حسن, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے امام کا کرم تمہارے شامل حال ہو, تو وسیع حسن اپنے کو ٹھیک کرو. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے, میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا وشمالا, حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر صاحب نے بھی کہا ہے نا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بس 2 جملے اور ختم دعا. آئے میدان میں, لڑتے لڑتے ایک ایسا وقت آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے. فجلس الشمر على صدره, شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. وضرب 12 ضربہ. جو لوگ گئے ہیں کربلا انہوں نے دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے ہیں خدا بحق صاحب الزمان سب کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما. جب جائیے گا نا تو وہاں بتایا جائے گا, جو گئے انہوں نے دیکھا تو بڑا شاندار بنا دیا. جائیے گا تو وہاں یہی وہ ٹیلا تھا, یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. ایک بات عرض کروں, ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے, ہر بات روایت میں. کچھ آدمی اپنی عقل بھی استعمال کرے نا. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے, اس کا اپنا ایک قانون ہے نا, ایک اصول ہے. نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے, ہاں. 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے. 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا. لیکن ہائے میرا مولا, المذبوح بالقفا, سامنے سے نہیں پسے گردن, سوکھا گلا کند خنجر. جزاکم اللہ. وہاں بلندی سے بہن دیکھ رہی ہے, جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب یہاں پہ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے بی بی نے کہا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ,
اور اس ساتھ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ایک چیز بس تمام. کربلا میں تاریخ نے جو جو دیکھا اس کو لکھ دیا. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں بیٹا کہ جس کو تاریخ دیکھ نہیں پائی, اور جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی. کا کیا کہنا چاہتے ہم نے کچھ چیزیں کربلا کی ایسی ہیں جو تاریخ سے نہیں آئی ہیں. تب میں نے کہا وہ حدیثوں سے آئی ہیں, روایتوں سے آئی ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ تو تاریخ نے بتا دیا زینب کا حال کیا ہوا تھا, لیکن اب حدیث کہتی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں, ماں کی روح. ماں بڑی عجیب چیز ہے. ماں ماں ماں. جو محروم ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اماں کیا تھی. علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے, فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جذبہ سر و تن میں جدائی کر رہا تھا. میرے کانوں میں کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوک شانہ. ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا. وسيعلم الذين